والوالدين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاید کہتے کہ فلک مشہور ہے برپا ربی جنور آیا ہے فلک مشہور ہے برپا ربی جنور آیا ہے نبی کا خوش ہے دیوانہ ربی جنور آیا ہے فلک مشہور ہے برپا ربی جنور آیا ہے نبی کا خوش ہے دیوانہ ربی جنور آیا ہے اور ادب سے چھٹ گیا کعبہ ربی جنور آیا کرم ہے تعالی ربی جنور آیا ہے کرم ہے حق تعالی ربی جنور آیا ہے اور چلو ابا وضو ہو کر نبی کے عشق میں جھومے چلو ابا وضو ہو کر نبی کے عشق میں جھومے لگاؤ مومنو نعرہ ربی جنور آیا ہے لگاؤ مومنو نعرہ ربی جنور آیا ہے معزز زمین کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر کیسے کے ساتھ بیان نظر ایک مرتبہ روشن شاہ اللہ صلی اللہ سیدنا شاہ شاہ احمد نبی ہمارے پاس ہے صلو علیہ صلاۃ اللہ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 منٹ کا خطاب ہے لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری طرف توجہ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ گفتگو سماعت کریں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اما بنعمت ربک فحدث کہ اپنے رب کے نعمتوں کا خوب چرچا کرو معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تھوڑا توجہ کریں گے آپ سمجھ میں آئے گا ہمارے سر سے بال سے لے کر پیر ناخن یہ اس کی نعمت ہے معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دولت دی الفاظ دیا وقار عزت دی اولاد دی مال شکر عزت دی لوگوں میں وقار رہنے کے لیے میرا علی اسلامیہ مقام ہے یہ جان سورج زمین آسمان ہوا پانی یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے معزز سامعین ان نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے جس نے ہمیں غرب ہے جس نے ہمیں فضل ہے جس نے ہمیں تکبر ہے جس نے ہمیں نعمت ہے جس نے محمد رسول اللہ ہمیں حالانکہ مسلمانوں کو حالانکہ ہمیں تکبر کرنے کے لائق ہم تکبر کر نہیں سکتے لیکن متکبر اللہ کی ذات ہے لیکن معزز سامعین اگر ہمیں تکبر ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات کریمہ ہے تو اسی لیے کہ معزز سامعین جب دنیا میں اندر بلکہ جب آخرت ہے وہاں نفس کا عالم ہوگا کوئی اسی کا نہ ہوگا نہ ماں بھیجے تو نہ ماں بھیجے کی ہوگی نہ بیٹے باپ ہوگا اس عالم میں اللہ رسول
ہوں شراب اتنا بدترین چیز ہے اتنا بدترین چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانوں سے سنیے کہ شراب اپنے زبان سے لگا دیجیے جو شراب اپنے ہونٹ لگا دیجیے میں اپنے قوم کے نوجوان ہوں اور خاص طور سے اپنے بزرگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معزز سامعین اس نبی نے فرمایا اس نبی نے فرمایا اس نبی کے کہنے پر تم نے اللہ کو ایک مانا اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کے کہنے پر ہم نے جنت اور جہنم کو حق مانا اس نبی نے فرمایا ہم نے نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک تسلیم کر دیا اللہ کو ایک مان لیا اللہ نبی کے کہنے پر ہم نے جنت اور جہنم کو تسلیم کر دیا تو پھر یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شراب کے قریب نہیں جانا شراب سے دور رہنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی نے دنیا میں اندر شراب پیا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا شکل سے وہ طرح ہوگا وہ اپنے شکل پر نہیں اٹھے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمانی دعویٰ کرنے والے بڑا آسان ہے معزز سامعین یہ کبھی بات آپ سننا نہیں چاہتے لیکن سنیں آپ یہ سنیں گے تو کون سنے گا معزز سامعین اس لیے ہم سے آپ سے گزارش ہے اپیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے آپ دیکھیں شراب کی وجہ سے یہ نسلیں برباد ہوتی ہے شراب کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بدل رہا ہے شراب کی وجہ سے معزز سامعین آج ہماری نسلیں بیکار ہو رہے ہیں ایک شخص شراب پیتا ہے اس کے پورے گھر کا ماحول بدل رہا ہے وہ شراب پیتا ہے پیتے تو پی لیتا ہے لیکن تماشا کیا کرے گا ڈرامہ کیا کرے گا معزز سامعین ڈرامہ اور تماشا کرنے کے لیے ہر موجود ہے یہ وجہ ہے کہ اللہ کی تیاریوں میں سے ایک تیاری آ جاتی ہے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا رضا کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نازل مانے شراب سے توبہ کریں شراب سے توبہ کریں ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس لیے توبہ کر لیں ورنہ آپ کی زندگی یا ہماری زندگی وہ ایمان نہیں رکھتے ہم کب ہے اور کب رکھتے بغیر شراب کے بغیر توبہ کیے اگر اس دنیا سے تم چلے گئے حال انجام انجام دیکھو معزز سامعین ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایک شخص انتقال ہوا ایک فرق چھوڑ فرق چھوڑا اس نے کچھ دنوں کے بعد ایمان لایا ایمان لانے کے بعد اس کو چھوڑ اس اللہ والے کے دست مبارک اس نے بیعت کی اسلام قبول کیا اور توبہ کیا اس سے اس اللہ والے نے اس چھوڑ سے پوچھا کفن چھوڑ سے پوچھا کہ اچھا جی بتا کہ تو جب کفن چھوڑا تھا اس وقت تو اسلام کے ماننے والے مذہب اسلام سے عقیدت کرنے والے جب کفن میں جب قبر میں لٹاتے تھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے تھے اچھا جی بتا کہ ان میں سے جب کفن چھڑانے جاتا تھا تو ان میں سے جتنے لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا تھا اور کتنے لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف ہٹ جاتا تھا تو اس وقت افسوس کہا کہ میں نے 75% لوگوں کو دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہے اس نے بازو نصیحت اور اس نے حکمت بیان کیا اس نے تفسیرات کی تو پتہ چلا کہ جو دنیا کے اندر حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا تھا میرے قوم کے نوجوانوں میرے قوم کے بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شراب سے قطعی سے حرام ہے قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد مانگا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى تم نشے کی حالت میں رہو شراب کے قریب تم نشے کی حالت میں رہو نماز کے قریب تک نہیں جاؤ معزز سامعین آپ سوچیں تو آپ آتے تو اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گناہوں سے آپ کو توبہ کریں اس لیے حیائی سے توبہ کریں اس برائی سے توبہ کریں ابھی وقت ہے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے ورنہ آپ نے سنا نہیں کہ ایک اللہ والے تھے مسجد میں آیا کرتے تھے کہتے تھے کہ اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے اے لوگوں اللہ سے صلح کر لو صلح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہی بزرگ
سلام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب قبر میں پہنچنے کے قبرستان پہنچنے کے تو آپ کا آواز بدل جاتا ہے، آپ کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ ابھی بھی دنیا میں اندر ہو، اللہ کے اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اگر تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے دنیا میں اندر ہو تو اللہ سے سلام لو، اللہ سلام کرنے کے لیے تیار ہے، اور قبر والے سلام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خالق سلام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ خالق کہتا ہے میں نے وقت دیا تھا، میں نے ساتھ دی تھی، میں نے زندگی دی تھی، میں نے وقت دیا تھا توبہ کرنے کے لیے، تم نے توبہ کیا ہے، یہ میرے عزیزوں توبہ کر لو، میرے عزیزوں توبہ کر لو۔ معاذ ساتھ ہے یہ میراج کی محفل ہے، ایک بار بیان کرو اور اپنی گفتگو کو ختم کرو۔ حضرت عمر بولے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی، اور جب حضور کا نکاح ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 25 سال کی تھی۔ بس ایک بار بیان کرو اور اپنی گفتگو کو ختم کرو۔ معاذ سمجھے جب حضرت ابی علیہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح نہیں ہوا ہے، خدیجہ الکبریٰ بہت مالدار تھی، بڑی مال تھی آپ کے پاس، لوگوں کو دیا کرتے تھے تجارت کے لیے، جاؤ میرے مال سے تجارت کرنا اور جو نفع حاصل ہوگا اسے لے کر آنا، پھر اسے بانٹ کر دیا جاتا تھا۔ پارٹنرشپ پہ بزنس کی جاتی تھی، وہ ملک مکہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، لیکن لوگوں کو مان دیے تھے، لوگ مان لیے، وہ عزت سمجھے، کمی پیشی کرنے لگے۔ جب اس کا خبر، جب اس بات کی خبر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پہنچا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سوچا کوئی امیر شخص ہو، کوئی امانت دار ہو، کوئی ان کی کنیز تھی جس کا نام نفیسہ تھا۔ نفیسہ نے کہا ایک ذات ہے مکے کی سرزمین میں جو اللہ کا